السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلي ونصلي علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سید سہیل چشتی ذکر حضور بحر العرفان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ نے یہ نام ضرور سنا ہوگا، اور ہر اہل تصوف جو تصوف اور صوفیزم سے ذرا سا بھی تعلق رکھتا ہے وہ اس ذات سے ناواقف ہو، یہ میں تسلیم نہیں کر سکتا۔ بر صغیر، پاک و ہند اور دیگر ممالک میں آج ان کے نام کا ڈنکا بج رہا ہے، آج ان کا ذکر ہو رہا ہے، آج لوگ ان کی ذات سے مستفید ہو رہے ہیں اور فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اس ذات کا نام حضور بحر العرفان مفتی آفاق احمد مجددی دامت برکاتہم العالیہ رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ ہمارے پیر و مرشد بھی ہیں۔ یہ میری خوش نصیبی ہے کہ اتنا عظیم اور اتنا متقی اور اتنا پرہیزگار مرشد ہمیں اس خاکسار کو ملا۔ یہ اللہ کی طرف سے عطا کہہ سکتے ہیں، رسول کی نگاہ کرم کہہ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور دیگر بزرگان دین کا فیضان کہ ان کے دامن سے وابستہ کیا۔ میں جتنا اپنی قسمت پہ ناز کروں یا جو بھی حضرت سے وابستگان ہیں ان کے، وہ ناز کریں اتنا کم ہے۔ حضور بحر العرفان کی زندگی اگر آپ نے دیکھا ہو تو اس کا ایک خاکہ آپ تمامی حضرات، ہمارے سہیل آن لائن جو ہم میرے فیس بک آفیشیل پیج پہ ایک پروگرام چلتا تھا، اس میں حضرت کے بڑے صاحبزادے تشریف لائے تھے سب سے پہلے، انہوں نے اس کے اوپر وضاحت کے ساتھ ذکر فرمایا تھا۔ جو لوگ نے نہیں دیکھا وہ میرے پیج پہ جا کے اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ بتانے کا مقصد وہ ہے کہ جن چیزوں کے اوپر نگاہ نہیں گئی لوگوں کی، یا کسی نے نگاہ ڈالنا گوارا نہیں کیا، آج کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ میں ایک ایسا شخص ہوں ایٹ دا پریزنٹ ٹائم، تو اس وقت یہ حال ہو چکا ہے کہ کنٹروورسی جو ہے وہ ڈھونڈتی ڈھونڈتی میرے پاس آ جاتی ہے۔ کچھ بھی کہو تو کنٹروورسی، کچھ لکھو تو کنٹروورسی، خاموش بھی رہو تو کنٹروورسی، یہ بولیں کیوں نہیں؟ تو اب بتائیے ہم کہاں جائیں؟ بہرحال یہ چیزیں تو چند مائنورٹیز ہیں جو شور کرتی رہیں گی زندگی بھر، اس کا ہماری ذات پہ فرق نہیں پڑتا۔ سو کم ٹو دا پوائنٹ، ہم بات کر رہے تھے ذکر حضور بحر العرفان۔ حضور بحر العرفان کی آپ تصانیف اگر پڑھیں گے تو پھر مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو صوفیزم کے لیے کچھ اور پڑھنے کی ضرورت ہے۔ کچھ لوگوں نے، میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں، کچھ لوگوں نے شریعت کو اور طریقت کو ایک مختلف کر کے عوام الناس کے سامنے پریزنٹ کیا ہے، اور اس کے ریپریزنٹیٹیو بن کر امت کو گمراہ کرنے کا کام کیا ہے۔ لیکن فقط حضور بحر العرفان، میں یہ نہیں کہتا، میں مطلقاً نہیں کہہ رہا کہ ظاہر سی بات ہے کہ اور بھی ایسے بزرگ ہوں گے جو پوشیدہ ہیں، نظر نہیں آتے۔ اللہ کی بہت بڑی مخلوق ہے، بہت ساری بندے ہیں اللہ کے، ہو سکتا ہے ہو، لیکن میری نگاہ میں، میرے ایمان کی نگاہ میں حضور بحر العرفان کی اگر آپ تصانیف پڑھیں گے تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ شریعت اور طریقت الگ چیز کا نام نہیں ہے، بلکہ میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں کہ شریعت کے اپ گریڈ ورژن کا نام طریقت ہے، معرفت ہے۔ عزیزان ملت، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان کی تصنیف کو جب پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا حقیقی صوفیزم کیا ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ بزرگان دین کی خدمت کرو، ان کی حاضری بھرو اور فاتحہ خوانی کرو تو اس کے یہ صوفیزم ہو گیا صاحب۔ ان کی نگاہ میں یہ صوفیزم ہے، چادر پیش کر دی، پھول پیش کر دیا۔ لیکن حقیقت میں صوفیزم وہ ہے کہ پہلے خود پہ اس چیز کو وارد کرو، خود اس چیز پہ عمل کرو، اس کے بعد میں بزرگان دین کی بارگاہ میں حاضر ہو، ان کی خدمت میں جاؤ، تاکہ تمہاری خدمتیں، تمہاری کاوشیں، کوششیں قبول ہو سکے، منزل قبولیت تک پہنچ سکے۔ لیکن ایسا بعض اوقات ہوتا نہیں ہے۔ لوگ بس ارے ہم تو ان کے دامن سے وابستہ ہیں، ہمیں کیا فکر ہے، ہمیں کیا غم ہے۔ لیکن حضور بحر العرفان نے یہ میسج دیا کہ خود اپنے اعمال کے ذمہ دار تم ہو۔ بھائی اب پوری زندگی شراب پیتے رہیں، پوری زندگی زنا کرتے رہے، پوری زندگی چوری، ڈاکہ، چغلی، فریب، دغا کرتے رہیں، اور آخرت میں جب حاضر ہوں اللہ کی بارگاہ میں تو کہیں کہ میں تو ان سے مرید تھا، آپ میری وکالت کیجئے یہاں پر کھڑے ہو کے۔ تو یہ کیا بات ہے بھائی؟ تو وکالت کے وقت تمہیں مرشد یاد آ گیا، لیکن مرشد نے جو پوری زندگی کہتا رہا کہ عمل کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، جھوٹ مت بولو، دغا مت دو، فریب مت دو، تم دیتے رہے۔
اس چیز کو وضاحت کے ساتھ حضور بحر العرفان نے دنیا کے سامنے رکھا کہ تم خود عمل کرو، اس کے بعد تمہارے اعمال کو رب کے حضور پیش کرنے والا تمہارا مرشد ہے، تمہارا شیخ ہے، تمہارا پیر ہے۔ لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، ہم بے عملی کا مظاہرہ کرتے رہتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ مرشد ہمیں بخشوا دے گا۔ ٹھیک ہے، ایک حد تک اللہ ان کی طرف دیکھتے ہوئے کچھ جو ہے وہ آسانی کر دے گا، لیکن بے عمل ہو جانا، بے غیرت ہو جانا، منافق ہو جانا اور مرشد کا نام لے کے مرشد کو بدنام کرنا، اس چیز کے سخت خلاف رہے حضور بحر العرفان۔ اور ایک بڑی مشہور زمانہ، اب میں آگے بڑھ رہا ہوں، ہو سکتا ہے اس پہ پھر کنٹروورسی ہو، لیکن حقیقت چھپائی نہیں جاتی، اور اگر کوئی چھپانا چاہے بھی تو چھپتی نہیں ہے۔ میں چھپا لوں گا تو لوگوں کو تو پتہ ہے نا، اس لیے میں بتا دیتا ہوں، آپ کو یاد کرا دیتا ہوں۔ دعوت اسلامی نام کا ایک سنگٹھن، ایک تنظیم ہے، میرے اس سے بہت ذاتی، علمی، فکری، ہر طرح کے اختلافات رہے ہیں اور پریزنٹ میں بھی ہیں، آگے رہیں گے یا نہیں مجھے پتہ نہیں، اللہ نہ کرے، اللہ اس کو اچھا کر دے۔ دعوت اسلامی جب گھٹنیوں چل رہی تھی، یہ تنظیم جب گھٹنیوں چل رہی تھی، ابھی ڈھنگ سے چلنا بھی نہیں سیکھی تھی، تو اس گھٹنوں چلتی ہوئی تنظیم کو کھڑا کر کے اپنے قدموں پہ چلانے والے کا نام بحر العرفان ہے۔ آج اس بات پہ کوئی ذکر نہیں کرتا، حضور بحر العرفان نے اتنا خدمت انجام دی ہے دعوت اسلامی کو، ان کا نام لے کر، ان کے پیچھے چل چل کر، ان کی خدمتوں کا جو تمغہ ہے وہ اپنے گلے میں ڈال کر آج دعوت اسلامی کہاں سے کہاں پہنچ گئی، لیکن حضرت کا ذکر اس کی زبان پہ نہیں ہے۔ ایک بار آیا تھا، وہ بھی جب حضرت نے پردہ فرمایا اس وقت، اس کے علاوہ زبان پہ نہیں آیا، تو یہ منافقت ہے۔ ان کا پورا کریڈٹ ان کو جانا چاہیے میری نگاہ میں، اور میں یہ اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میرے مرشد ہیں، میرے شیخ ہیں، اس لیے نہیں، جو حقیقت ہے، جو ہمیں تاریخ سے پتہ چلتا ہے، جو ہمیں ان کے متوسلین سے پتہ چلتا ہے، ان کے اقربا سے پتہ چلتا ہے، میں وہ باتیں آپ کے سامنے، وہ فیکٹس جو ہیں وہ رکھ رہا ہوں۔ اتنی بڑی تنظیم، جس تنظیم کے ساتھ چند وقت آپ دے دیں وہ بر صغیر پاک و ہند کی سب سے بڑی تنظیم بن جائے، اس ذات کا نام بحر العرفان ہے۔ وہ الگ بات ہے انہیں کریڈٹ ملے نہ ملے، یہ تو اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن میں اختلافی موضوعات میں یا ان پوائنٹس کو میں نہیں اٹھانا چاہتا، میں یہ حقیقت بتانا چاہتا ہوں کہ حضور بحر العرفان کی خدمتوں کا عالم کیا ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف خود کا بھلا کرو، خود کی تنظیم کا، خود کے ادارے کا، خود کے مدرسے کا، خود کے طلباء کا، خود کے مریدین کا، نہیں، جو بھی آئے بلا تفریق رنگ و نسل، بلا تفریق مذہب و ملت، سب کو فیض پہنچانے والے کا نام حضور بحر العرفان ہے۔ ایک بڑا غمگین سا واقعہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، آپ غمگین کہہ لیں، میری نگاہ میں وہ بڑا ایموشنل تھا، کہ جو آخری سفر تھا حضور بحر العرفان کا، آپ ہمارے شہر سیکر شریف راجستھان میں تشریف لائے اور ہمارے مدرسے کا افتتاح تھا، دارالعلوم باب العلم کا، وہ حضرت ہی کے ہاتھ سے ہوا۔ حضرت جب یہاں آ رہے تھے تو بہت سارے لوگ، کیونکہ اچانک اتنی تیز بارش ہوئی کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے، میں نے زندگی میں وہ بارش نہیں دیکھی تھی، اور بارش ہوئی، پروگرام شروع ہونے والا 2 گھنٹے بعد حضرت سفر میں ہے، رستے میں ہے، اور بارش شروع ہو کے رکنے کا نام نہ لے۔ لیکن اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ میں نے حضرت سے بات کی فون پر، میں نے کہا حضرت بہت تیز بارش آ رہی ہے، دعا فرمائیں کہ یہ رک جائے، پروگرام کامیاب رہے، پروگرام اچھے سے ہو جائے۔ حضور بحر العرفان نے ایک جملہ کہا، بارش تمہارے پروگرام کی کامیابی کی دلیل ہے۔ اللہ اکبر، یہ بارش تمہاری پروگرام کی، جلسے کی کامیابی کی دلیل ہے۔ اتنا جملہ کہنا تھا، میں نے سلام کر کے فون رکھا، باہر آ کے دیکھا بارش بند، بارش تھم گئی۔ 2.5 گھنٹے سے موسلا دھار بارش ہو رہی تھی، تھم گئی 1 سیکنڈ۔ یہ شان ہے حضور بحر العرفان کی۔ ایموشنل اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ وہاں جو اقربا ہمارے کچھ لوگ تھے وہ بڑی خوشیاں منا رہے تھے، یہاں کا کچھ الگ ٹائپ کا ماحول ہے، بڑے خوش تھے، چہروں پہ ہنسی مسکراہٹ رو کے نہیں رک رہی تھی کہ اب کہاں سے پروگرام ہوگا، اب کہاں سے جلسہ ہوگا۔ میں بہت غمگین ہو گیا تھا، بہت پریشان تھا، لیکن جب حضرت کا جملہ سنا اور یہ سامنے یہ کرامت دیکھی حضور بحر العرفان کی، تو دل کو تشفی ہوئی اور میرا ایمان
میری محبت، میرا یقین، میرا عقیدہ اور مزید بڑھ گیا ذات حضور بحر العرفان پر۔ اور جب آئے تو پروگرام پوری شان و شوقت سے ہوا۔ تو یہ ایک منظرنامہ تھا، ایک جھلک تھی حضور بحر العرفان کی، اور نہ جانے اتنی کیسی کراماتیں ہوں گی، اتنے کیسے واقعات ہوں گے جو حضرت کے جو متوسلین ہیں وہ جانتے ہیں۔ یہ میری میں بدقسمتی مانتا ہوں، یا پھر خوش قسمتی بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ جتنا گیپ ہوتا ہے آپ محبوب اور محب میں، اتنی زیادہ تڑپ اور شدت محبت کی بڑھتی ہے، شاید ہو سکتا ہے۔ لیکن میں قربت میں کم رہا تھوڑا، کیونکہ دور بہت تھا، کہاں قنوج کہاں سیکر، تو اس لیے دوری رہی، بہت کم ملاقاتیں رہی، لیکن جو بھی رہیں وہ تاریخی ملاقاتیں رہی۔ میں نے ایک شعر کہا تھا جس کے اوپر حضرت مسکرائے، کچھ لوگوں نے آبجیکشن کیا تھا اس شعر کے اوپر، لیکن حضرت کو جب میں نے براہ راست شعر کو سنایا تو حضرت بڑے خوش ہوئے۔ وہ شعر کچھ یوں تھا کہ کفر کا ہوتا نہ خطرہ تو یہ لکھ دیتا سہیل، کفر کا ہوتا نہ خطرہ تو یہ لکھ دیتا سہیل، میرا مرشد میرا بھگوان ہے بحر العرفان۔ اب میں چند جب مولویوں نے سنا تو اس کے اوپر آبجیکشن کیا، لیکن جب حضور بحر العرفان کی وہ ذات تھی، جیسا میں نے کہا نا کہ شریعت اور معرفت الگ نہیں ہے، اور وہ شریعت اور معرفت کے اجمع کا نام بحر العرفان ہے، مرکب کا نام بحر العرفان ہے شریعت اور معرفت کے۔ حضور بحر العرفان نے سنا، کہا کہ اس پہ اعتراض کرنے والے پہلی لائن کو غور سے نہیں سنا، پھر پڑھ کے سنائیے۔ میں نے کہا کفر کا ہوتا نہ خطرہ تو یہ لکھ دیتا، تو یہ لکھا نہیں ہے، لکھ دیتا، اگر کفر کا ہوتا نہ خطرہ۔ تو یہاں پہ نگاہ ایک بار سنتے ہی پوری جو پس منظر کو سمجھ جانا، یہ بحر العرفان جیسے ولی کامل کی ہی ذات ہو سکتی ہے۔ اور آگے چلتے ہیں، ایک پوری ان کی متوسلین کو، مریدین کو، خلفاء کو، سب کو، بالخصوص سب سے زیادہ مجھے، کیونکہ میں مینٹلی، ایموشنلی، فزیکلی، ہر طریقے سے میں اپنے آپ کو سمرپت کر چکا تھا حضور بحر العرفان کی بارگاہ میں، تو میں بڑا ایموشنلی اٹیچ تھا۔ تو یہ ہم سب کو ایک صدمہ پہنچا جب وہ ایک منحوس تاریخ آئی، کہ جب اس تاریخ میں حضور بحر العرفان پردہ فرما گئے اور اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ بہرحال لیکن یہ سبق بھی انہی کا دیا ہوا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شے کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یہ تو سب کے ساتھ ہے۔ لیکن یہ صدمہ ایسا تھا کہ ہم ابھی تک اس صدمے سے ابھر نہیں پائے۔ اولیاء کاملین اور صوفیہ کی یہ ذات ہوتی ہے کہ زندگی، پوری زندگی وہ آخرت کی فکر میں، آخرت کا پیغام دینے میں، رب کے خوف کو عوام الناس پر طاری کرنے میں اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ تو پھر موت بھی آتی ہے تو پورے قاعدے اور قانون کے ساتھ آتی ہے، ذرا سی تکلیف نہیں ہوتی، ذرا سی شدت نہیں ہوتی، بس اللہ کا نام لیتے لیتے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ تمام چیزیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حضور بحر العرفان کی ذات کو صرف ان کے متوسلین ہی ذکر کریں، یہ سب سے بڑی منافقت ہے میری نگاہ میں۔ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ کسی بھی بڑی سے بڑی مستند خانقاہ نے ابھی تک پرٹیکولر ایک ان کے نام سے کوئی پروگرام، چاہے وہ آف لائن ہو یا آن لائن ہو، وقت کو دیکھتے ہوئے منعقد نہیں کیا۔ جب بھی پروگرام ہوتا ہے تو خانقاہ قنوج جو حضرت کی خانقاہ ہے وہیں سے ہوتا ہے۔ تمام پیران عظام ہوں، تمام مشائخ ہوں، تمام علماء ہوں، سب کو وہ لوگ بلاتے ہیں اور عزت و افزائی کے ساتھ میں وہاں پہ بیان ہوتے ہیں، سب اس طرح کا جلسہ منعقد ہوتا ہے۔ لیکن اتنی بڑی شخصیت اللہ نے ہندوستان کی زمین پر اتاری، اس چیز کا شکر ادا ہر خانقاہ کو کرنا چاہیے، ہر خانقاہ کو ذکر بحر العرفان کرنا چاہیے، لیکن یہ نہیں ہو رہا۔ اس سے بڑی بدقسمتی نہیں ہو سکتی۔ اور پھر میں جب ان چیزوں پہ بولتا ہوں تو کہتے ہیں کہ بولتا ہے، مجھے یہ چیزیں منافقت لگتی ہیں۔ یعنی کہ جب میں آپ کو کہوں گا تب آپ بولیں گے، میں آپ کو دعوت پہ اپنی خانقاہ میں بلاؤں گا تب تو ہر کوئی بولے گا۔ اس کو بولنا تھوڑی کہتے ہیں، اس کو تو گیو اینڈ ٹیک کہتے ہیں، ایک ہاتھ دو ایک ہاتھ لو۔ تو یہ اس کو ذکر نہیں کہتے، ذکر کہتے ہیں کہ جو دل سے نکلے۔ ہمیں اور ہر خانقاہ کو، بالخصوص جو صوفیزم کی خانقاہیں ہیں، صوفیہ کرام سے جڑی ہوئی ہیں، صوفیزم کو ذرا سا بھی سمجھتی ہیں یا فالو کرتی ہیں، ان کا یہ فریضہ ہے کہ حضور بحر العرفان کی ذات پر کھل کر بیان کریں، ان کا ذکر کریں، تاکہ آنے والی ہزار نسلیں بلکہ قیامت تک
حضور بحرالعرفان کے نام سے تمام آنے والی نسلیں واقف رہیں کہ ایک ایسا ولی کامل ہم نے دیکھا ہے جسے دنیا بحرالعرفان کہہ کے جانتی تھی۔ موجودہ وقت میں حضرت کے صاحبزادے جناب احمد سعید مجددی صاحب قبلہ اور مولانا برکات احمد صاحب قبلہ موجود ہیں، جو کہ خانقاہ کی تمام کارکردگیاں انجام دے رہے ہیں، سنبھالتے ہیں۔ ان کی عمر درازی کے لیے میں دعا گو ہوں، خانقاہ کی فلاح کے لیے اور ان کے تمام جو کام وہ انجام دے رہے ہیں ان کی کامیابی اور ان کی تکمیل کے لیے، اور حضرت کا بالخصوص جو مشن تھا اسے اپنی تکمیل میں پہنچانے کی تمام کوششیں اور کاوشیں جو یہ دونوں حضرات کر رہے ہیں، یہ تمام متوسلین اور خلفاء کر رہے ہیں، ان سب کی کوششوں اور کاوشوں میں اللہ برکتیں دے، انہیں اپنے انجام تک پہنچائے۔ میں اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کرتا ہوں، اور بالخصوص تمام عالم اسلام کو حضور بحرالعرفان کی ذات کو سمجھنے کی، سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے بارے میں پڑھنے کی، جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اتنا بڑا ہیرا، اتنا بڑا نگینہ اللہ نے ہمیں اس عالم اسلام کو عطا کیا ہے۔ ان تمام ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ، چونکہ میں یہاں پہ ڈیٹیل میں ذکر میں جیسا میں نے عرض کیا، اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو ہمارے آفیشیل پیج سید سہیل حسین چشتی آفاقی فیس بک پر جا کر آپ سرچ کریں، اس میں جا کے ویڈیو تلاش کریں جو حضرت کے صاحبزادی کے ساتھ میرا انٹرویو چل رہا ہے، اس کے اندر پوری ڈیٹیل میں ذکر ہے، وہاں جا کے سن لیں۔ یہاں وہ گوشے میں نے آپ کے سامنے رکھے جو ڈسکس نہیں ہوئے تھے یا لوگ کسی نہ کسی سوچ اور فکر کی وجہ سے نہیں کر پا رہے تھے، یہ تمغہ بھی میں نے اپنے گلے میں ڈال لیا۔ گالیاں دینی ہیں مجھے دیجیے، آبجیکشن کرنا ہے مجھ پہ کریے، خانقاہ کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ میری ایموشنز تھے، میرے جذبات تھے جو میری زبان تک آئے اور آتے ہیں۔ کوئی بھی بات دل میں نہیں رکھنی چاہیے، دل میں وہ رکھتے ہیں جو منافق ہوتے ہیں، دل میں کچھ زبان پہ کچھ، لیکن الحمدللہ ہمارے دل میں جو ہے وہی زبان پر ہے، جو زبان پہ ہے وہی دل میں ہے۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ ہم سب کو، بالخصوص متوسلین کو، میں زبردستی کسی پہ تھوپتا بھی نہیں ہوں، بالخصوص تمام متوسلین، مریدین اور خلفاء کو حضور بحرالعرفان کے دامن سے وابستہ رکھے اور آخرت میں ہمارا حساب حضور بحرالعرفان کے ساتھ ہو۔ وما علینا الا البلاغ، فی امان اللہ۔